السلام علیکم۔ سلطان ارطغرل غازی کے دور میں کئی قبائل اور اندرونی گروہوں نے بغاوت کی۔ ارطغرل کی زندگی میں انہیں مختلف مخالفین اور دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا جو سلطنت کے قیام کی راہ میں رکاوٹیں بننے کی کوشش کرتے تھے۔ اگرچہ ان بغاوتوں کی تفصیلات میں اختلافات ہیں اور زیادہ تر روایتی کہانیاں اور مقامی روایات پر مبنی ہیں، لیکن یہاں ہم 5 اہم بغاوتوں یا مخالفتوں کا ذکر کریں گے جو ارطغرل غازی کو درپیش تھیں اور انہوں نے ان کا بھرپور مقابلہ کیا۔ نمبر 1، کائی قبیلے میں اندرونی اختلافات۔ کائی قبیلے میں خود ارطغرل غازی کو کئی بار اندرونی اختلافات کا سامنا کرنا پڑا۔ قبیلے کے کچھ سردار اس بات پر اعتراض کرتے تھے کہ ارطغرل غازی مسلسل نئے دشمنوں سے جنگ کیوں کر رہے ہیں اور دیگر قبائل سے اتحاد کیوں کر رہے ہیں۔ ان اختلافات کے سبب قبیلے میں دراڑیں پیدا ہوئیں اور بعض سرداروں نے ارطغرل کے فیصلوں پر اعتراضات کیے۔ تاہم ارطغرل نے اپنی حکمت عملی، تجربے، بہادری سے ان اختلافات کو کم کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ نمبر 2، سلجوقی حکمرانوں کی مخالفت۔ ارطغرل غازی سلجوقی سلطنت کے زیر اثر علاقہ میں اپنے قبیلے کے ساتھ قیام پذیر تھے اور سلجوقی حکمران ارطغرل کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خائف ہو گئے تھے۔ خاص طور پر سلطان علاء الدین کے دور میں ارطغرل کو چند بار مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض حکمران انہیں اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے اور ان کے اثر و رسوخ کو روکنا چاہتے تھے، جس کے نتیجے میں ارطغرل کو ان کے حکمرانوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ نمبر 3، کرد اور منگول حملے۔ ارطغرل غازی کے خلاف کچھ کرد اور منگول قبائل نے بھی بغاوت کی۔ منگول حملے ترک علاقوں پر مسلسل جاری تھے اور انہوں نے کئی مرتبہ کئی قبیلے پر بھی حملہ کیا۔ ارطغرل نے منگولوں کے خلاف اپنی بہادری سے جنگ کی اور ان کے حملوں کو ناکام بنایا۔ ان حملوں کی وجہ سے کئی قبیلے میں خوف اور بے چینی پیدا ہوئی اور قبیلے کے بعض افراد نے ارطغرل کی قیادت پر سوال اٹھائے، لیکن ارطغرل غازی کامیاب رہے۔ نمبر 4، کاہنات اور جاسوسوں کی سازشیں۔ ارطغرل کے خلاف بعض مذہبی رہنما اور جاسوس بھی سازشیں کرتے تھے۔ اس دور میں بیزنطینی جاسوس اکثر ارطغرل کے قریبی حلقوں میں گھسنے کی کوشش کرتے تھے اور قبیلے میں فساد پھیلانے کے لیے سازشیں بھی کرتے رہتے تھے۔ کچھ مذہبی رہنما بیزنطینی حکمران ارطغرل غازی کی فتوحات اور اسلام کے فروغ کو روکنے کے لیے مختلف حربے بھی استعمال کرتے تھے۔ ارطغرل نے ان سازشوں کو سمجھ کر ان کا سامنا کیا اور قبیلے کو متحد رکھنے میں کامیاب رہے۔ نمبر 5، حکومت کے اندرونی غدار۔ ارطغرل کو بعض اوقات اپنے ہی قریبی ساتھیوں میں غداروں کا سامنا کرنا پڑا، جیسے کرتوغلو جو بظاہر ارطغرل کے حمایتی تھے، دراصل ان کے خلاف خفیہ سازشیں کرتے تھے۔ یہ لوگ دشمنوں سے مل کر ارطغرل کی حکومت کے خلاف نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے اور قبیلے میں دراڑ ڈالنے کے لیے جھوٹے پروپیگنڈوں کا سہارا لیتے تھے۔ تاہم ارطغرل نے ان غداروں کو بے نقاب کیا اور اپنے قبیلے کو غداروں سے پاک کیا۔ یہ تمام بغاوتیں ارطغرل غازی کے لیے بڑی مشکلات کا سبب بنی، مگر ان کی بہادری، عقل و دانش اور مضبوط قیادت کی بدولت وہ ان چیلنجز پر قابو پانے میں کامیاب رہے۔ ارطغرل کی یہ جدوجہد ہی وہ بنیاد بنی جس پر بعد میں سلطنت عثمانیہ کی عظیم عمارت کھڑی ہوئی۔